اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور عقائد اسلام دلیلوں کے ساتھ اور عقلی توجیحات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے حاضر ہے۔ پچھلے پروگرام میں ایک عقیدہ ذکر کیا تھا اور اس کی وضاحت کے لیے بطور تمہید یہ ذکر کیا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فعل ہوتا ہے، ایک انفعال ہوتا ہے۔ فعل تو ہوتا ہے کسی شے کا اثر دوسری شے تک پہنچنا، یا ایک شے کا اپنے اثر کو دوسری شے تک پہنچانا، اس کو فعل کہتے ہیں۔ جیسے چولہے پہ آپ کوئی پانی گرم کریں تو آگ اپنا اثر پانی تک پہنچاتی ہے، یہ آگ کا فعل کہلائے گا۔ اور انفعال کا مطلب ہوتا ہے ایک شے کا کسی دوسری شے کے اثر کو قبول کرنا۔ جیسے پانی آگ کی حرارت کو قبول کر رہا ہے، اس کو انفعال کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فعل کا صدور ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے انفعال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چیزوں کے اثر قبول کرے تو پہلی بات تو یہ کہ چیزوں کا اثر قبول کرنا یہ بسا اوقات بے اختیاری ہوتا ہے۔ اس میں جیسے ہم انسانوں کی مثال لے لیتے ہیں کہ ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اگر ہم نہیں چاہتے، مثال کے طور پہ کوئی ہنسانے والی چیز ہے، ہم ہنسنا نہیں چاہتے لیکن ہنسی نکلتی ہے، کوئی غم والا منظر ہوتا ہے، ہم غمگین ہونا نہیں چاہتے لیکن ہونا پڑ جاتا ہے، کسی کو دیکھ کر رحم کرنا نہیں چاہتے لیکن اظہار رحم پر یا اس کی ظاہری علامت اختیار کرنے پر مجبور سے ہو جاتے ہیں۔ تو جو چیز انفعال کرتی ہے، یعنی کسی شے کے اثر کو قبول کرتی ہے، وہ کئی مقامات پر مجبور محض ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس قسم کی کیفیت کو ماننا یہ محال ہے اور جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جب کوئی کسی کا اثر قبول کرتا ہے تو اس کے بہت سارے افعال اسی اثر کے مرہون منت ہوتے ہیں، گویا کہ وہ اثر انہیں انسان جو بھی ہے شے کسی کا اثر قبول کرتی ہے، اگر وہ ذی روح ہے، ذی ہوش ہے اور ذی ارادہ ہے، یعنی ارادے والی ہے، ہوش والی ہے، عقل والی ہے، تو وہ اثر اسے بہت سارے کاموں کے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جیسے ہم بعض اوقات کسی فقیر کو دیکھتے ہیں، اس کا ایک اثر قبول کرتے ہیں، اس کی آواز سے، اس کے حلیے سے، اس کی دردمندانہ اپیل سے ہمارے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے، تو یہ جو ایک اثر ہم نے اس فقیر کا قبول کیا وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اسے کچھ دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بھی محال ہے کہ وہ ایسا اثر قبول کر لے کہ وہ اثر اسے کسی فعل پر مجبور کر دے۔ تو کم از کم یہ کہنا لازم آئے گا کہ اس فعل کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس اثر کا محتاج تھا، حالانکہ رب کریم کسی اثر وغیرہ کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم تھوڑا سا غور و تفکر کریں تو ہمیں بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بلی رستے سے جا رہی ہے، ٹرک اسے کچلتا ہوا نکل جاتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول کرتا تو اگر مثال کے طور پہ آپ کو مجھے کہا جائے فرض کر لیں کہ اس بلی کو موت دینے کا تمہیں اختیار ہے، چاہے کیسے بھی دو، تو میرے خیال میں ظالم سے ظالم شخص بھی اگر کوئی ہوتا، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ جو کرتا ہے وہ عدل و انصاف ہوتا ہے، اس میں ظلم وغیرہ اور کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، تو اگر کوئی شخص بہت ہی ظالم بھی ہو، وہ کہے گا کہ نہیں یار یہ اس کو کوئی نرم سی موت دے دو، آسان سی موت دے دو، کیونکہ ہم اثر کو قبول کر رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ بلی اس طرح کچل کر مر جائے۔ اس سے اللہ کی ذات کی بے نیازی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بے نیاز ذات ہے۔ بعض اوقات ایک ماں کے 10 سال یا 15 سال بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ ماں اس پر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس پہ شفقت کر رہی ہوتی ہے، اظہار کرم کر رہی ہوتی ہے، اس کا دل باغ باغ ہوتا ہے، لوگوں سے مبارکباد سمیٹ رہی ہوتی ہے، تو اچانک وہ بچہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت واپس لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ تھوڑا غور و تفکر کریں ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتی، اس کے فیصلوں پر اس قسم کی چیزوں کے جو اثرات ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ غیر محتاج ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ لیکن اس کے باوجود معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی طرف کوئی ظلم کی نسبت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے،
ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہ کوئی نقطہ، کوئی ایسا لطیف نقطہ پوشیدہ ہوتا ہے جہاں تک ہماری عقلوں کی رسائی نہیں ہوتی. تو آسان اس میں سمجھانے کے لیے میں عرض کر سکتا ہوں بلا تمثیل بلا تشبیہ کہ بعض اوقات ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کچھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جو ان بچوں کے حق میں مستقبل کے اعتبار سے بہت بہتر ہوتے ہیں. مثلا ان کو مار کے جلدی اٹھانا، ان کو اسکول کے لیے تیار کرنا، اور کسی بدتمیزی کے اوپر سزا دینا، یا ان کو ادب سکھاتے ہوئے تھوڑی سختی سے پیش آنا. تو ان چیزوں کو بچے بعض اوقات اس نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، شدت کر رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، اور ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ہماری خواہش پوری نہیں ہو رہی، ہماری نیندیں پوری نہیں ہو رہی، اور ہمیں زبردستی کہا جاتا ہے اسکول جاؤ. اب وہ بچہ کسی کے سامنے شکوہ کرے اور ماں باپ کو ظالم کہے تو لازم سی بات ہے کہ آپ اسے سمجھائیں گے کہ بیٹا بھی آپ بہت چھوٹی عقل کے ہو، ذرا اس ماں باپ کے لیول پر آ جاؤ، پھر تمہیں اپنے ماں باپ کی حکمت سمجھ میں آئے گی. ان کی ڈانٹ ڈپٹ، ان کی سختیاں، ان کا پیسے کو روک لینا، آپ کی خواہش کو بر وقت پورا نہ کرنا، اس میں ہزارہ مصلحت اور حکمتیں ہیں. اسی طریقے سے بلا تمثیل میں نے عرض کیا جب ایک ماں باپ کی حکمت چھوٹا بچہ نہیں سمجھ سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو علمی وسعت رکھتا ہے اس کی حکمتیں کیسے عام انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہیں. تو ہم اپنی عقل کے مطابق، اپنی فہم کے، اپنی طبیعتوں کے اثر کے مطابق، اپنی طبیعتوں کی کمزوری کے مطابق اللہ تعالیٰ کے افعال کو دیکھ کر تنقیدیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی حکمت بہت عظیم ہوتی ہے، وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اب یہ دیکھیے تھوڑا سا غور و تفکر کیجئے گا کہ ہم لوگ خصوصاً ہماری یہ خواتین، لیکن مرد بھی کم نہیں ہے اس معاملے میں، لیکن یہ خواتین بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مجھے اکثر خواتین ہی ایسی ملتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ایسا ہی بعض اوقات اپنی شاید کم علمی کی وجہ سے یا مکمل معرفت حاصل نہ ہونے کی بنا پر، یا پھر علم چونکہ ہم نے عقائد کا باقاعدہ سیکھا نہیں ہوتا، ان تمام چیزوں میں کمی کوتاہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح ہی گمان کرتی ہیں جیسے ہم ایک انسان کے بارے میں گمان کرتے ہیں. مثال کے طور پر بلا تشبیہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہے، میں اسے ایک بڑے انعام کا لالچ دے دوں کہ اگر تم میرا یہ کام کر دو گے، مثال کے طور پر میں تمہیں اتنا اتنا انعام دوں گا. اگر میں 10-20 روپے کا کہوں تو شاید میرا کام نہ کرے، لیکن اگر میں 10-20 لاکھ کا کہہ دوں تو ہو سکتا ہے وہ کھڑے ہو کے مجھے سلوٹ بھی کرے اور میرا کام فوری طور پر کر دے. تو یہ فطرت انسانی کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ جب اس کو بہت بڑے انعام کا لالچ دیا جائے تو چاہے اس کام میں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، بدنامی کا خوف کیوں نہ ہو، انعام کے لالچ میں انسان اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یا بعض اوقات ہم منصب کا لالچ دیتے ہیں، بعض اوقات نقصانات سے بچنے کی آفر کرتے ہیں کہ تم اس نقصان سے بچا لیں گے اگر تم یہ کام کرو گے، تو وہ تیار ہو جاتا ہے. اب شاید میں کہہ رہا ہوں کہ یقیناً نہیں ہے، میرا ایک گمان ہی ہے کہ بعض اوقات ہماری بعض بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طریقے سے، اس نظر سے ہی دیکھتی ہیں کہ اگر ہم کسی بڑی چیز کا ذکر کریں گے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس ذکر سے ایک اثر طاری ہوگا اور وہ ہمارا فوری طور پر کام کر دے گا. تو یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں بعض اوقات جسے منت مانتی ہیں اس سلسلے میں کہ بعض بہنیں کہتی ہیں اللہ تعالیٰ اگر میرا فلاں کام ہو گیا نا، میں پوری زندگی تیرے لیے نفل پڑھتی رہوں گی، روزانہ 50 نفل پڑھوں گی مثال کے طور پر. تو اب اتنی کثیر آپ نے آفر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھی ہے، کیوں کی ہے؟ اب اگر ان سے پوچھیں تو شاید اگر وہ غور و تفکر کریں تو ان کے دل کے کسی گوشے میں شاید یہ بات موجود ہو کہ اگر میں صرف یوں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے 2 رکعت نفل پڑھوں گی تو 2 رکعت تو بہت ہی کم ہے، شاید اللہ تعالیٰ میرا کام نہ کرے، اور میری یہ جو میں نے پیشکش عرض کی ہے یا اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ پہ اثر انداز نہ ہو. تو ذرا بڑی آفر کیجئے. یہ پوری زندگی اگر میں کہوں کہ پوری زندگی اور روزانہ 50 نوافل، تو معاذ اللہ صبح معاذ اللہ پتہ نہیں کیا تصور ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پہ کہے گا کہ بھئی معاذ اللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ فوراً بھئی اس کا کام کرو، اتنی بڑی آفر کی 50 رکعتیں روزانہ اور پوری زندگی، تو بھی اس کا فوراً کام کر دو. تو یوں شاید ہمارے بہنوں کے ذہن میں کسی جگہ یہ ہوتا ہے. اچھی طرح یاد رکھیں، آپ 2 رکعت کی آفر کریں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیشکش کریں، درخواست کریں، چاہے پوری زندگی ہر دن 1,00,000 رکعتوں کی آپ اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں، نہ 2 رکعت سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اثر طاری ہوگا، اور نہ ہر روز 1,00,000 رکعتوں سے آپ کوئی اثر طاری کرنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ ان چیزوں سے اثر قبول نہیں کرتی ہے. چنانچہ کرنا کیا چاہیے میں عرض کرتا ہوں. کالر منتظر. السلام علیکم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں جو مسئلہ ذکر کیا اس کو ذہن میں رکھیں۔ میری بہنوں سے گزارش ہے یا اسی طرح کوئی بھائی بھی اگر ہیں تو یہ نہ سوچئے کہ اگر ہم کسی بڑی عبادت کی منت مانیں گے تو یہ بڑی عبادت کا ذکر کرنا شاید اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی اثر قائم کرے گا اور اس اثر کے تابع ہو کر اللہ تعالیٰ فوری طور پہ ہمارا کام کر دے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے، اور فرض کر لیں اگر کسی نے اس طرح بڑی آفر کی ہو اور اس کا کام ہو گیا ہو تو پھر یہ اس پہ اگر آپ نے گمان کیا تھا کہ دیکھا نا میں نے بڑی آفر کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً میرا کام کر دیا، اس کا مطلب ایک اثر مرتب ہوا ہے، تو اس خیال پر آپ کو توبہ کرنی ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اس نے ایک خاص وقت پر آپ کا کسی کام کے کرنے کا اگر ازلی طور پہ فیصلہ کیا ہے تو چاہے آپ آفر کرتے نہ کرتے وہ کام کر دیتا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں یا مطلب مسلمان نہیں ہیں، کیا ان کے کام وقت پر نہیں ہوتے ہیں؟ کیا وہ جو دل میں تمنائیں رکھتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کون سی آفرز کی ہوتی ہیں؟ اچھا، پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اگر ایک بڑی آفر کر رہے ہیں، مثلا ایک بہن ہے وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ میرے کام ہو گیا تو روزانہ میں 1000 نفلیں پڑھوں گی، آپ تو ابھی صرف ایک پیشکش کر رہی ہیں، درخواست پیش کر رہی ہیں، میرا رب تو یہ بھی جانتا ہے کہ یہ اس کا اگر کام ہو جاتا ہے تو یہ عورت پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی۔ اب آپ خود سوچ لیجئے، اس سے آپ کی بڑی آفر جو کھوکھلی قسم کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بالفرض اس کے علم میں یہی ہے کہ یہ آگے نہیں پڑھے گی، تو بتائیے پھر آپ کی کیا فائدہ ہوگا یہ بڑی آفر پیش کرنے کا؟ اور ایسا ہوتا ہی ہے کہ پہلے بہنیں جوش میں اس طرح کی باتیں کہہ دیتی ہیں، پھر جب ان کا کام ہو جاتا ہے پھر وہ ہمیں کال کرتی ہیں، صاحب میں نے یہ منت مانی تھی، اب میں اس کو پورا تو کر نہیں سکتی ہوں، تو کیا اس کا کوئی حل ہے؟ تو یعنی جب منت مان رہی تھی تو مفتی صاحب یاد نہیں آئے تھے، پہلے یہ میرا اور میرا اللہ کا معاملہ، یہ کہہ کے وہ اپنے نادانی کا اظہار کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوتا ہے اب ان کا اور اللہ کا نہیں رہا، اب وہ مفتی صاحب کا بھی ہو گیا درمیان میں، پھر یہ مفتی صاحب کو کال کر لیتی ہیں ہمیں یا کسی عالم کو کال کر کے پھر یہ اپنا عذر پیش کرتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو چنانچہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اب اس کا کوئی حل بتایا جائے۔ تو اس لیے میں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسانوں پر یا عام جو ذوات ہیں ان پر قیاس ہرگز نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے الگ ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس نے قرآن میں اعلانیہ طور پہ فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اور میں مختلف بڑی آفر سے متاثر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری چونکہ مثل نہیں ہے، اس پر اس طرح کی بڑی چیزیں کوئی اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، ان کا ذکر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ آپ بس درخواست پیش کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اگر اللہ تعالیٰ کا ذلی فیصلہ ہوگا دعا مقبول ہوگی، نہیں ہوگا تو لاکھوں آفرز کر لیجئے وہ کام نہیں ہو سکے گا۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔